لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کھانا کھلاؤ درجات بلند ہوں گے۔ اچھا حضور نے یہ نہیں فرمایا غریب کو کھلاؤ کہ امیر کو کھلاؤ، کھانا کھلانا پسند ہے، کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھلاؤ تو بھی درجات بلند ہوں گے، زیادہ بلند ہوں گے، امیروں کو کھلاؤ تو بھی بلند ہوں گے۔ اسی لیے ہم سنی بہانے ڈھونڈتے کھانا کھلانے کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام جعفر کی 22ویں آ جائے تو کنڈے کی نیاز کر کے لوگوں کو سبحان کھانا اللہ، کھلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور نے فرمایا کھانا کھلاؤ تو درجات بلند ہوں گے۔ غریب نواز کی چھٹی آ جائے تو کھانا کھلاتے ہیں، بڑے پیر صاحب غوث پاک کی 11ویں آ جائے تو کھانا کھلاتے ہیں، درجات بلند ہوں گے، حضور نے فرمایا۔ اچھا بعض لوگوں کا موقف یہ ہے مولانا ایک کام کریں نا کہ یہ اٹھا کر کے 11ویں کے چھٹی کے 22ویں کی پیسے مدرسے میں بھیج دیں، بچوں کو کھلا دیں۔ میں کہتا ہوں انکار نہیں ہے، بالکل بچوں کو بھی کھلائیں، لیکن سب مدرسے میں ہی جائے گا کیا؟ مدرسوں کے علاوہ بھی تو کوئی دین ہے، مدرسوں کے سوا بھی تو دین ہے۔ اگر ہر چیز مدرسے کے بچوں کو دی جائے تو یہ قوم کے جو غریب لوگ ہیں ان کا کون پرسان حال ہوگا؟ ہر غریب تھوڑی مدرسے میں ایڈمیشن لیتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے گھروں میں سال بھر تک کبھی پوریاں نہیں پکتی، جن بزرگوں نے بھی اس چیز کو رائج کیا پوریوں کو، اللہ ان پر رحمت فرمائے کہ کم از کم سال بھر جن غریبوں کو پوریاں نہیں ملتی ان کو امام جعفر صادق کے صدقے میں مل جاتی ہے، سال میں ایک مرتبہ۔ وہ کیسے کھاتے ہیں، کتنا خوش ہو کر کھاتے ہیں، یہ تو کھلانے والے جانتے ہیں۔ ہمیں پتا ہے جب ایک غریب آتا ہے تو وہ کتنی خوشی کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تو اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی چاہتا ہے تو لوگوں کو کھانا کھلا۔ لیکن اب آپ کے ذہن میں ممکن ہے کچھ بچوں کے ذہن میں سوال آئے، کچھ ہمارے چھوکرے یہ سوچے، بچے سوچیں، کیونکہ بچوں کی عقل کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، کہ ٹھیک ہے حضور نے تو کھانا کھلانے کے لیے کہا نا، پھر آپ فاتحہ اس پہ کیوں کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فاتحہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور ہی نے فرمایا جس کھانے پہ قرآن پڑھ دیا جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو 1 کلو نیاز بنائے نا تو اس میں درجنوں لوگ کھاتے ہیں، تبرک کے طور پہ تقسیم کرتے ہوئے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑی برکت ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے دوسرا فائدہ بھی بتا دیا، ایک تو قرآن پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کھانے پر قرآن پڑھ لیا جائے پھر اس کھانے کو شیطان کبھی نہیں کھاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چونکہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو ہم اس تصور کے ساتھ کھلاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے کہا کھانا کھلاؤ تو ہم آپ کے وفادار مومنوں کو کھلائیں گے، یا رسول اللہ ہم اس کو اندر شیطان کو کھانے نہیں دیں گے۔ اور حضور نے کہا کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جائے، اٹھا کے دیکھیں حدیث صحیح ہے، سیاہ ستہ میں موجود ہے یہ حدیث، کہ جس کھانے پہ قرآن پڑھ لیا جاتا اس کو شیطان نہیں کھاتا۔ اچھا آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی ضروری آگے رکھ کے پڑھنا، آگے رکھ کر کے قرآن پڑھنا کہاں سے ثابت ہے؟ کہیں سے ثابت ہے کہ آگے رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے؟ ہم کہتے ہیں آپ اس پر ایمان رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے کہ حضور علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو بسم اللہ پڑھتے تھے؟ حضور علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے کہ بغیر بسم اللہ کے کھاتے تھے؟ بولو، بسم اللہ پڑھ کے کھاتے تھے نا۔ تو حضور علیہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضور علیہ السلام جب بسم اللہ پڑھتے تھے تو قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے تھے یا پیچھے رکھ کے پڑھتے تھے؟ ارے بلکہ حضور علیہ السلام تو کھانا رکھ کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے تھے، اس پر حدیثیں موجود ہیں۔ آئیے صرف ایک حدیث پڑھتا ہوں، اور وہ حدیث پڑھتا ہوں جس میں ملیدے کا ثبوت ہے، حالانکہ میرا عنوان وہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ان عنوانات پہ تقریریں نہیں کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہ عوام کے جو مسائل ہیں اہم اس پہ گفتگو ہو، لیکن کبھی کبھی نفل باتوں پر بھی گفتگو ہونا چاہیے، اگر کوئی انکار کرے تو کم سے کم اس کو مل جائے۔ دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم، موقع ہے جنگ تبوک کا۔ کہاں کا موقع ہے؟ جنگ تبوک کا، تبوک کا موقع ہے۔ تبوک کے موقع پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ بہت بھوک لگی حضور، کچھ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا جس کے پاس جائے لے کر کے آؤ۔ تو کیا وہ کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا؟ حضور علیہ السلام نے ستو ہی منگوایا، کھجور منگوایا۔ ستو ابھی آپ نہیں جانتے،
جو نئے نوجوان ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن وہ جو گیہوں کا، جوں کا اور دالوں کا سب مکس، اس کو آٹا اس کے اندر کوٹتے ہیں اس کو، تو اس سے بنتا ہے ستو، اور اس میں شکر یا گڑ ملا دیتے ہیں ابھی، لیکن اس وقت اس میں جو چیزیں ملائی جاتی تھی بہرحال. تو کوئی ستو لایا، کوئی کھجور لایا، اور کسی کے پاس گھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سب کو مسل لیا، اور مسل کر اس میں گھی ملایا، اور گھی ملا کر ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ اس میں برکت عطا فرما. تبوک کے موقع پہ حضور نے صحابہ کو ہاتھ اٹھا کے اللہ اس میں برکت، یعنی فاتحہ والا ملیدہ کھلایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیرت النبی کے اندر یہ واقعہ دکھانا اپنا کام ہے، اپنی ذمہ داری ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جب حضور صحابہ کو ملیدہ کھلاتے ہیں تو آپ انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے کیوں کرنا انکار؟ امت کو متحد کرو، جو حضور نے کیا کرنے دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے یا واجب ہے، ہم یہ نہیں کہتے، ایک نفل عمل ہے، کوئی کرتا ہے تو کرنے. جیسے کہ مغرب کی 7 رکعت پڑھی جاتی ہے، 3 فرض ہے، 2 سنت ہے، 2 نفل ہے. تو جو نفل پڑھتا ہے اس کو روکتے کیوں ہو؟ اگر کوئی چلا جائے تو اس کو تانا نہ مت دو کہ تو کیوں گیا، کیوں 5 پڑھ کے بھاگا، تجھے 2 پڑھنا چاہیے تھا. جو یہ کرے وہ بھی ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نفل پڑھنے کے لیے جب اللہ رسول نے زور نہیں دیا، تم کیوں زور دیتے ہو؟ اس کو نفل کہتے ہی اس لیے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. تو جو 5 پڑھ کر کے چلا جائے تم اس کو تانا مت دو، گالی مت دو، لیکن جو بندہ پڑھے اس کا مذاق بھی مت اڑاؤ، کیونکہ نہ پڑھنے والے سے پڑھنے والا بہتر ہے. کیونکہ وہ 5 پڑھ کے چلا گیا، نفل کے ثواب سے محروم رہا. لیکن جو 7 پڑھ رہا ہے، بلکہ 9 پڑھ رہا ہے، 11 پڑھ رہا ہے، نفل کی کثرت کر رہا ہے، اللہ اس کو ثواب تم سے زیادہ عطا کرے گا. 5 پڑھنے والے ثواب 7 والے کو ملے گا، 7 والے زیادہ ثواب 9 والے کو ملے گا، 9 والے زیادہ ثواب 11 والے کو ملے گا. جتنا پڑھتا جائے گا اتنا بڑھتا جائے گا. تو یہی بات ہے، جو لوگ نہیں کرتے ہم ان کو گالی نہیں دیتے، تانا نہیں دیتے، ان کو چڑھاتے نہیں، لیکن جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ ان کو منع بھی نہ کیا کریں. نفل کام ہے، کرتے ہیں تو کرنے دیجئے، کھلاتے تو کھلانے دیجئے. حضور نے فرمایا درجات کی بلندی ملے گی اگر تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے. کھلاؤ کھانا، بہانے تلاش کیا کرو کھانا کھلانے کے. اے مسلمانوں، کیا یہ کم ہے کہ کتے کو پانی پلانے سے ایک فاحشہ کو جنت ملتی ہے، تو تم مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کیوں نہیں عطا فرمائے؟ بلکہ فرمایا گیا اگر تم کو کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے، تو تم اس وقت لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانے کی بڑی برکتیں ہیں. کمنٹ شیئر ضرور کریے.